السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام اسکائی کے 742 پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے اقرا.tv کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کے روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو آیت پڑھی گئی یہ سورہ جاثیہ کی آیت ہے، اور یہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ سورہ جاثیہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کے شروع میں حامیم یہ لفظ آیا ہے۔ 7 ایسی صورتیں ہیں جن کو آل حامیم کہا جاتا ہے یا حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ یہ زینت القرآن کی طرح ایک خاص اس میں رونق ہے، بہار ہے۔ سورہ فصلت، سورہ مؤمن، سورہ شورى، سورہ دخان، سورہ زخرف، سورہ جاثیہ اور آخر میں سورہ احقاف آتی ہے۔ آیت جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کی نشانی ذکر فرمائی، اللہ الذی سخر لکم البحر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا، یعنی انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہی استعمال کیا، فَإِذَا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تلاش کرو اللہ کا فضل۔ وہاں پر بھی مفسرین نے اس فضل سے مراد رزق لیا ہے، تو یہاں بھی اس رزق کے معنی کو مراد لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے مسخر اس لیے کیا تاکہ تم رزق تلاش کرو، یعنی تمہارے تجارت کا سامان ایک طرف سے دوسری طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک آ رہا ہے، یہ تمہارا رزق حاصل ہو رہا ہے، یہ تمہارا بزنس جو چل رہا ہے سمندر کے اس پر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں روزانہ ہزاروں فیری ایسی ہے جو سامان لے کر ادھر سے ادھر جا رہی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بلکہ سمندر کا فضل تلاش کرنا مراد ہے، یعنی سمندر میں اللہ نے جو ذخائر رکھے ہیں، ایسی ایسی چیزیں سمندر کے اندر ذخیرے کے طور پر ہیں کہ وہ بھی ایک تجارت ہے، جیسے پیٹرول نکل رہا ہے، ڈیزل نکل رہا ہے، اور یہ مچھلیاں نکل رہی ہے، اور موتی نکل رہے ہیں، اور کتنی نعمتیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں دولت کی جو سمندروں سے نکل رہی ہے۔ بلکہ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ خشکی سے زیادہ خزانے سمندر کے اندر ہیں، تو تم اس میں سے تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے انڈر کنٹرول کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جمیعا منہ، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ آسمانوں سے مراد آسمان کے اندر جو چیزیں بنائی گئی ہیں، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، یہ سب انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ سورج کی گرمی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اور چاند کی ٹھنڈک سے، اس کی لائٹ سے رات کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ستاروں کی چمک سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اس کے لیے مسخر ہے۔ اور زمین کے اندر جو ذخائر ہیں، جو چیزیں ہیں، جو نباتات اگ رہی ہے، جو فروٹ نکل رہے ہیں، یہ بھی انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جمیعا منہ، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ منہ کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے منہ یعنی من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک کرسچن آیا جو عربی کا جاننے والا تھا، اور اس نے دربار میں یہ بات کہی کہ دیکھو، خود قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، اللہ کا پارٹ ہیں، اور اس نے آیت پڑھی روح منہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جن کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی جانب نازل کیا، بھیجا، وروح منہ، اللہ کی جانب سے روح ہے۔ تو اس کا استدلال جو تھا، دعویٰ جو تھا، وہ یہی تھا کہ منہ، اس کو دیکھتے ہیں تو روح اللہ کی طرف سے اور منہ بھی اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے خاص ہے۔ علی بن حسین الواقدی جو وزیر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، انہوں نے اس کو اسی آیت سے جواب دیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب تمام آسمان اور تمام زمین بھی اللہ کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں فرمایا جمیعا منہ، سب کے سب اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جواب سن کر وہ دنگ ہو گیا کہ اس نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ثابت کرنا چاہا، یہاں تو آسمان و زمین کے ساتھ وہی لفظ ہے، منہ کا لفظ، اور یہ قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اتنے بڑے بڑے سورج اور چاند اور ستاروں کا اور یہ دریاؤں کا انسان کے لیے کام کرنا، یہ قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کہ سمندر کا نظام آپ دیکھیں، اس کے اندر کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ سمندر کا پانی سالٹی ہے، نمکین ہے۔ اتنا بڑا سمندر جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے پانی کا، لیکن نمکین پانی ہے۔ جو ریورز کے پانی ہوتے ہیں، ندیوں کے پانی ہوتے ہیں، وہ میٹھے پانی ہوتے ہیں، ان کو انسان اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن سمندر کا اتنا بڑا پانی اور سب کھارا پانی، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو اس میں مرنے والے جانور جو ہیں ان کی بدبو کی وجہ سے دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں مچھلیاں روزانہ اندر مرتی ہیں، مچھلیوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، وہ مرتے ہیں اندر، وہ میٹھے پانی کے اندر اس کی بدبو کی وجہ سے کنارے کے قریب ہی نہیں، پوری دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ سالٹی واٹر ہے، نمکین پانی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ بنی المصطلق، غزوہ بنی المصطلق ایک جنگ کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہیں۔ ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں پانی کا ایک کنواں تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ بھی اس جنگ میں حاضر تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ کافی دیر کے بعد وہ پانی لے کر آیا، تو اس نے پوچھا کیوں بہت دیر ہوئی؟ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا جب تک حضرت ابو بکر کے برتن بھر نہ لیے جائیں وہاں تک کوئی پانی نہیں بھرے گا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کو غصہ آیا
اس نے کہا اچھا یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اب کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو اور وہی تم پر بھونکے گا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، فوراً آئے اور اس کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. آیت نازل ہوئی قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون، فرما دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کی باتوں کو درگزر کر دیں. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس صورت کے بارے میں لکھا ہے کہ مکی صورت ہے اور یہ واقعہ تو مدنی زندگی میں پیش آیا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مکہ میں یہ صورت نازل ہو چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس آیت کو تلاوت کی، اس لیے بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، حالانکہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی. اور دوسری اس کی تعویل یہ کی جاتی ہے کہ پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ ایک آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ زیادہ حصہ مکہ میں نازل ہوا اس لیے اس کو مکی صورت کہہ دیا جاتا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کر رہا ہے اس کی نیکی کا صلہ اس کو ملے گا، اور جو برائی کر رہا ہے اس کا وبال بھی اس کو بھگتنا ہے. ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو نبوت عطا فرمائی، ان کو نعمتیں عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. اس زمانے میں دنیا میں جتنے لوگ تھے ان میں اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی. پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں پر نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں پر جو فضیلت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیت ذکر فرمائی جس میں بنی اسرائیل کو فضیلت دی. وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اولاد انبیاء تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے، ان سے جو سلسلہ چلا ہے 12 قومیں 12 قبیلے، یہ وہ سلسلہ تھا. اس وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی اس زمانے کے باقی دنیا والوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو واضح نشانیاں عطا فرمائی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم آنے کے بعد انہوں نے جو اختلاف کیا ہے صرف ضد کی وجہ سے. ضد کیا تھی کہ نبوت چلی آ رہی ہے بنو اسحاق کے اندر، اب یہ بنو اسماعیل میں نبی کیسے پیدا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے بواسطہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو یہ تو ڈیفرنٹ ہے. آگے چل کر یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں بھائی ہیں. ایک بھائی کے سلسلے میں نبوت چلی آ رہی ہے اور ایک بھائی کے سلسلے میں اب تک کوئی نبی نہیں آیا. آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. بس یہ ضد تھی جس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، ورنہ یہود مدینہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا. سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ لوگ اس سے پہلے جب کافروں سے مشرکین سے لڑتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا. اور جب ان کے پاس یہ کتاب اور آخری رسول آئے تو انکار کرنے لگے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. بے شک آپ کا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان تمام باتوں میں جس میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام اور مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں.
ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے نا؟ جی بالکل. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن بعض دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ کہ کسی رشتہ دار کی باتیں کو معلومات دینے کے لیے ان کو، یا آپس میں دکھ سکھ کرنے کے لیے کوئی باتیں جو ہیں ان کے پیٹھ پیچھے، یہ بھی غیبت ہے یا کیا، یا گناہ ہے اس کا؟ اپنے بچوں کے ساتھ کسی کی بات کی جائے معلومات دینے کے لیے ان کو، یا ان کے ساتھ کوئی دکھ سکھ کرنے کے لیے کسی کے متعلق. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. یہ آپ بتا دیں پلیز. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجیے. ہماری بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ غیبت، دیکھیے غیبت کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، حدیث میں بھی ذکر کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح اپنے کسی بھائی کی بھی غیبت مت کرو. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ مل غیبت، غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی یا اپنی بہن کا ایسا ذکر کرے کہ وہ ان کو ناپسند ہو. اس صحابی نے سوال کیا ان کان فیہ ما اقول، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس میں موجود ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے اور تو وہ باتیں ان کی بیان کر رہا ہے تو یہ تو بہتان ہو گئی، ان پر آپ اکیوز کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، یہ غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے. تو دیکھیے جو بات ہمارے ذہن میں آ سکتی تھی وہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھ لی. ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں ان کے اندر موجود ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسی کی برائی کو بیان کیا جائے مگر وہ شخص جو مظلوم ہے. اس میں اجازت دی گئی، جس پر ظلم ہوا ہے وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے، ورنہ تو پھر کمپلین کیسے ہوگی؟ جب کمپلین کرنے کے لیے جائیں گے تو بیان تو کرنا پڑے گا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ اس کی غیبت ہو رہی ہے. لیکن مظلوم کو اجازت دی ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے. جو سیناریو آپ بیان کر رہی ہیں صورت مسئلہ کہ اپنے رشتہ داروں کی باتیں ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنا پڑتی ہے، دیکھیے اس حد تک کہ اگر ان کو اس سے احتیاط کروانا ہے کہ بھئی فلاں سے بچ کے رہنا، وہ ایسی ہے، کہیں اس سے نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے آپ اپنے بچوں کے سامنے اس کا ذکر کرتی ہیں تو ٹھیک ہے. ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، یا کسی کی نفرت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ بچہ فلاں کے ساتھ یہ کرے گا یا فلاں مرد کے ساتھ اگر اس نے کوئی یہ رکھا، مالی اعتبار سے کوئی معاملہ کیا تو وہ بے ایمان ہے، ہو سکتا ہے خیانت کر لے، ہو سکتا ہے مال دبا لے، تو بتا دیا جائے دیکھ تیرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ ایسا ہے، ان کے ایسی کمپلین ہے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کانٹیکٹ مت کرنا، کوئی ڈیل مت کرنا. تو یہ کہہ سکتی ہیں آپ مال کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، آبرو کو بچانے کے لیے کہ ان لوگوں سے آپ احتیاط کر سکتے ہیں. تو اس کی اجازت دی جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ مظلوم ظالم کی غیبت بیان کر سکتا ہے. یا اگر آپ مسلمانوں کے سامنے کسی خاص شخص کے بارے میں کہہ دیں کہ اس نے میرے ساتھ معاملے میں خیانت کی ہے تاکہ دوسرے لوگ بچ کر رہیں اور آئندہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں، تو یہ اجازت ہے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مفتی صاحب السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب مجھے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا، میرے ہے نا سیدھے پاؤں میں ہے نا جب بھی مجھے نا گیسٹرک کی تکلیف ہوتی ہے نا، مجھے کافی ایسیڈیز جو ہے نا وہ سینے پہ آتی ہے، تو پورا پاؤں اور لوور بیک سے لے کر انگلیوں تک ہے نا بہت جلن ہوتی ہے، اور میں کافی پریشان ہوں اس کے لیے. اس سے پہلے کیا بتایا تھا؟ کچھ پڑھنے کا بتایا تھا؟ ہربل بھی لیتی ہوں، اور مجھے قبض بھی بہت ہے. پہلے
کھانا کھانے کے بعد مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے. پہلے کیا عمل بتایا تھا؟ جزاک اللہ. اچھا اچھا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بس دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی. انشاءاللہ ضرور. جی اچھا مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر ہم صبح کی نماز پڑھیں تو سورج نکلنے سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے, ایک دن میں ان سے بات کر رہی تھی, وہ پاکستان میں ہیں, تو میں ان سے بات کر رہی تھی, ایسی آپس میں بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے ایک مطلب انہوں نے امریکہ جانا تھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہنے لگی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے کب جانا ہے, تو میں نے ان سے کہا نہیں آپ نے مجھے نہیں بتایا. بعض دفعہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ بتا دیا لیکن نہیں بتایا, میرا یقین کرے. تو میں کھانا کھا رہی تھی, میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں رزق ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہی, تم یقین کرو. تو کہنے لگی یہ نہیں کہو, یہ شرک ہے. تو میں حیران ہو گئی, میں نے کہا اس میں شرک کا کیا تعلق ہے؟ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کیا. جی میں نے تو ایسے ہی جیسے کہا کہ بھئی میرے ہاتھ میں رزق ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہی, یعنی انہیں یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کیا رزق ہے میرے ہاتھ. جی جی. آپ نے کوئی لفظ قسم استعمال کیا تھا؟ کچھ نہیں. اچھا بس میں نے اتنا کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں رزق ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہی, بس. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. یہ الفاظ کہتے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا شرک ہے, تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ابھی غیبت کے بارے میں آپ نے بتایا, بہت بہت شکریہ, بہت اچھی وضاحت تھی. میں نے اب اس غیبت کے بارے میں ہی پوچھنا ہے دو باتیں. اچھا, غیبت کرنا تو گناہ ہے, اب غیبت کا سننا کیسا ہے؟ ابھی بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیبت کرنا نہیں چاہتے, لیکن ایسی سچویشن میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں وہ بات سننی پڑتی ہے, اور مروتاً وہ اگلے بندے کو ہم یہ نہیں کہہ پاتے کہ آپ بس یہ چھوڑ دو. کبھی تو کہہ بھی دیتے ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو چپ کرائیں گے تو وہ آگے سے خفا ہو جائے گا. ایک یہ. دوسرا یہ کہ ایک مظلوم, اگر مظلوم کو غیبت کی اجازت ہے اور اس کی بات سننا کیسا ہے؟ اگر مظلوم غیبت کرے آپ اس کو سنو, وہ کیسا ہے؟ یا ایک عام آدمی آپ سے کسی کی باتیں کرے وہ سننا کیسا ہے؟ آپ غیبت نہیں کرتے لیکن مجبوراً آپ کو بات سننی پڑتی ہے, تو اس کی پلیز آپ وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مفتی صاحب مجھے آپ سے دو سوال پوچھنے ہیں. جی. ایک تو میری بہن ہے, ان کو نیند نہیں آتی ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بھانجی ہے, اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیں آپ. جی پروگرام دیکھتی رہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں ہماری بہن کا ان کا جو مسئلہ تھا, پاؤں میں تکلیف, کمر میں تکلیف, ان سے میں نے یہ سوال کہ اس سے پہلے کیا عمل بتایا تھا. سورہ انعام کی آیت نمبر 45 روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں آپ. چھوٹی سی آیت ہے, اور شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پھر ہاتھ پر دم کر کے اس کو جہاں جہاں درد ہوتا ہے اس کو مل دیں, انشاءاللہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. سورہ کوثر بھی جب آپ فارغ ہوں, جب آپ فری ہوں, چلتے پھرتے پڑھتی رہیں. انلیمیٹیڈ پڑھیں, یعنی اس کی کوئی لیمٹ نہیں, 100 200 500 جتنا پڑھ سکیں آپ. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ, ہر مرتبہ بسم اللہ ساتھ میں شروع میں رکھیں تو انشاءاللہ سورہ کوثر کی فضیلت یہ ہے کہ اس طرح کی لا علاج بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. پھر ہماری بہن کا ایک سوال تھا, انشاءاللہ ابھی سوال کے جوابات بریک کے بعد دیے جائیں گے. آپ پروگرام دیکھتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.